نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا كلمة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ بستی کی مثال، گاؤں کی مثال۔ اللہ پاک فرماتے کہ ایک قریہ تھا، ایک گاؤں تھی، اللہ اس کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، قریہ گاؤں کو کہتے ہیں، بستی کو کہتے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، جو کہ امن والی اور اطمینان والی بستی تھی۔ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے ان کی روزی رزق آتا تھا، ہر طرف سے ان کا روزی آتی تھی۔ فَكَفَرَتْ، پھر انہوں نے ناشکری کی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی انعامات کی انہوں نے ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے ان کو خوف اور بھوک کا لباس چکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا، چکا دیا۔ بما كانوا يصنعون، وجہ اس کی یہ تھی جو کچھ وہ کرتے تھے، جو ناشکری وہ کرتے تھے، اس کی وجہ سے ان کا وہ اطمینان، وہ امن، وہ سب تبدیل ہو گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ کی بستی ہے، مکے کے لیے۔ وہ اس طرح ہوا کہ تنگ کیا اللہ کے نبی کو، جو کہ دونوں جہانوں کی نعمت ہے، اللہ کے نعمت کی ناشکری کی۔ آپ نے ہجرت فرمائی، ہجرت میں کچھ ایسے واقعات آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت زینب، جب وہ ہجرت کر رہی تھی تو ایک کافر نے ان کو اونٹ سے گرایا، وہ زخمی ہوئی، ان کا بچہ ضائع ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا صدمہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اجعل سنین کسن یوسف، یا اللہ ان پہ ایسا قحط مسلط کر دے جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کی بستی پہ مسلط ہوا۔ یوسف علیہ السلام کا مصر کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہے کہ ان کے بھائی بھی مجبور ہو کے ان کے پاس آئے، تو بھوک مسلط ہوئی، 7 سال تک وہ روتے رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا ان پہ لگ گئی، اہل مکہ کو یہ بد دعا لگ گئی، اور اس طرح ہوا کہ 7 سال ان پہ قحط پڑا، ہر چیز ختم ہو گئی، حتیٰ کہ وہ جانوروں کے وہ چمڑے کھانے لگے، ہڈیاں کھانے لگے۔ پھر ابو سفیان مدینے آیا، کفر کی حالت میں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ مکے والے جو لوگ ہیں وہ آپ ہی کے لوگ ہیں، بڑے مجبور ہیں، آپ دعا کریں کہ ان کی قحط سالی ختم ہو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک بستی کی مثال بیان فرماتے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، اطمینان ہر طرف، کیونکہ مکے کو اللہ نے، ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، یا اللہ
کانت آمنہ، ان کو امن، اس بستی کو امن والا بنا، اللہ نے امن والا بنا دیا۔ باہر کی دنیا میں ڈاکے پڑتے تھے اور جناب لڑائیاں ہوتی تھی، لیکن مکہ امن سے ہو گیا۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت تھی ان کے لیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی کہ اللہ ان کو رزق دے، وارزق اہلہ من الثمرات، ان کو پھلوں کا نعمت دے۔ پھلوں کے نعمت سے مراد یہ ہے کہ یہ کاشتکاری تو مکے میں ہو نہیں سکتی ہے، تو پھل تو جو ہے وہ زمین سے نہیں اگتے، تو اللہ نے وہ دعا بھی قبول کی اور پوری دنیا سے پھل جو ہے وہ مکے پہنچتا رہا، پہنچ رہا ہے اور پہنچتا رہے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ پھر امن و امان تھا، باقی علاقوں میں ڈاکے پڑتے تھے لیکن مکے میں امن تھا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کی ناشکری کی، نبی کا انکار کیا، ان کو ستایا، ان کو وہاں سے نکالا، تو اللہ نے اس نعمت کو کس میں بدل دیا؟ بھوک میں، بھوکے ہو گئے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حالت جو ہے نا، یہ اللہ کی نعمتوں کی جو حالت ہے، جن پہ اللہ کی نعمتیں آتی ہے، کہیں بھی لوگ ناشکری کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ تو مکہ کی مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے نا۔ لیکن کسی بستی والے بھی اگر اللہ کے دین کی ناشکری کرے، اصل چیز دین ہے، دین کے ہم سب ناشکر ہیں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے میں مسلمان ہوں، ہاں تو نے کھانا دیا الحمدللہ، پینا دیا الحمدللہ، ہاں جی روح افزا کا جوس پیا الحمدللہ، سٹنگ پیا، کوئی سٹنگ پیتا ہے، کوئی وہ کل پرسوں ہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو لوگ پولیو کے قطرے پی کے بڑے ہوئے ہیں یا سٹنگ پی کے بڑے ہوئے، وہ تراویح میں سب سے پیچھے ہوتے ہیں، اور جو بوڑھے بیچارے وہ پہلے صف میں ہوتے ہیں۔ تو یہ سٹنگ والے، سٹنگ ایک بوتل ہے، آپ نے نہیں پی ہوگی، پینی ہے آپ نے؟ اچھا، تو سٹنگ پیتے ہیں تو اس میں پھر طاقت جسم سے نکل جاتی۔ تو اللہ کے نبی کو ستایا انہوں نے، وہ جو نعمتیں تھی، اسلام میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ دین ہے، اسلام ہے، اور اس پہ ہر وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا۔ یا اللہ تو نے مجھے مسلمان بنایا، اگر کسی کافر کے گھر ہم پیدا ہو جاتے تو ہم بھی کافر ہوتے، عیسائی ہوتے، ہندو ہوتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا، نعمت اسلام دیا، اس کا شکر کرنا چاہیے۔ اور دوسرا شکر جو ہے وہ امن و امان کا شکر ہے۔ جس ملک میں امن و امان نہ ہو، نہ کسی اور ملک کے ساتھ لڑائی ہو، تو ہر وقت خطرہ ہے جی میزائل نہ آئے، میزائل نہ آ جائے، کوئی گولی نہ آ جائے، کوئی توپ کا گولہ نہ آ جائے، ہر وقت پریشان۔ اور اگر اندرونی طور پہ بدامنی ہو تو پھر بھی ڈاکے، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے، لڑائیاں، جھگڑے، چوریاں، یہ اندرونی وہ کیا ہے؟ بدامنی ہے۔ تو امن و امان اسلام کا سب سے بڑا مطالبہ ہے۔ اسلام سب سے پہلے امن چاہتا ہے، اسلام لڑائی نہیں چاہتا۔ ہاں جو دیوار سے لگانے کی کوشش کرے گا اس کے لیے پھر حکم ہے کہ اب اس کے خلاف لڑو، اب جہاد کرو، اب اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بستی کی مثال تمہارے سامنے بیان کی کہ ان کے اوپر اللہ کی نعمتیں، رزق ہر طرف سے آ رہا تھا، مزے ہی مزے تھے، لیکن انہوں نے کفران نعمت کیا تو اللہ نے اس حالت کو تبدیل کر دیا۔ آج ہمارے حالت بھی تبدیل ہو سکتی ہے، تو اس لیے اس پہ سب سے پہلے شکر ادا کرو، یا اللہ تو نے ہمیں دین دیا، دیندار بنایا، مسلمان بنایا۔ پھر باقی بھی نعمتیں ہیں، اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کھا پی کے ڈکار ماری الحمدللہ پڑھا، شکر یہ ہے کہ وہ مسجد میں آیا، یہ شکر ہے۔ اس نے سجدہ کیا، وہ اللہ کے سامنے جھکا، یہ شکر ہے۔ اگر کوئی ویسے شکر کرتا ہے بار، وہ شکر نہیں، وہ حقیقی شکر نہیں ہے، وہ جعلی ہے۔ اصل شکریہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس کے دربار میں آئے اور جناب کیا ہو کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر ایک دفعہ ترجمہ سن لیں پھر بس۔
وضرب اللہ مثلا قریہ، اور اللہ پاک ایک بستی کی مثال بیان فرماتے ہیں، کانت آمنۃ مطمئنہ، جو کہ امن والی اور اطمینان والی تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، رزق ان کے لیے ہر طرف سے آتا تھا، فکفرت، پھر انہوں نے ناشکری کی، بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، یعنی بھوک میں مبتلا کر دیا، بما كانوا یصنعون، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ جو کچھ وہ کرتے تھے اس کا بدلہ اللہ نے دیا۔ سب سے بڑا ناشکری ان کی اللہ کے رسول کی مخالفت تھی۔ اللہ کے رسول سے بڑی نعمت اسلام بھی آپ کے ذریعے سے ملا ہے، آپ کا شکر ادا کریں گے تو اسلام کا شکر بھی ادا ہو جائے گا۔ تو یہ آج کی مثال ایک بستی کی اور ایک گاؤں کی مثال ہے، اور ہم سب کے لیے، ہر وقت کے لیے، ہر آن کے لیے، ہر علاقے کے لیے، جہاں بھی لوگ ناشکری کریں گے وہ پھر اللہ تعالیٰ کے غضب میں آ جائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔